السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا میرے چینل اردو لرننگ زون میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر جو اردو انوادک کی تیاری کی مناسبت سے ہے۔ اس ویڈیو میں تمام تر سوالات معروضی سوالات ہیں، آبجیکٹو سوالات ہیں جو پوچھے جا چکے ہیں، لہٰذا یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، اردو افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز کس صدی میں ہوا؟ یہ ہمارا سوال ہے اور ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن ہے 18ویں صدی، دوسرا ہے 19ویں صدی، تیسرا ہے 20ویں صدی اور چوتھا ہے 17ویں صدی۔ تو ہمیں یہ جواب دینا ہے کہ اردو افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز کس صدی میں ہوا۔ تو ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ ان چاروں آپشنز میں سے صحیح آپشنز کو ہمیں چننا ہے۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی 20ویں صدی۔ اردو افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو کا پہلا مضمون نگار کس سے تسلیم کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے اور ہمارے پاس آپشنز ہیں، مولوی عبدالحق، سر سید احمد خان، مرزا غالب یا محمد حسین آزاد۔ تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اردو کا پہلا مضمون نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی سر سید احمد خان کو اردو کا پہلا مضمون نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے جس سے اردو میں تنقید کا آغاز ہوا؟ مقدمہ شعر و شاعری ایک کتاب ہے اور سوال ہے کہ اس کی تصنیف کس نے کی ہے جس میں باضابطہ طور پر تنقید کا آغاز ہوا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے اور ہمارے پاس آپشنز ہیں، شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، احتسام حسین یا کلیم الدین احمد۔ تو بتائیے مقدمہ شعر و شاعری ان میں سے کن کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ سارے کے سارے سوالات بہت ہی اہم ہیں، لہٰذا انہیں ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ ایسی نظم جس کے تمام مصرعوں کا وزن برابر نہ ہو لیکن ارکان برابر ہوں کیا کہلاتی ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہیں، نظم معرہ، آزاد نظم، قصیدہ یا رباعی۔ بتائیے وہ کون سی نظم ہے جس کے تمام مصرعوں کا وزن برابر تو نہیں ہوتا ہے لیکن ارکان برابر ہوتے ہیں، کیا کہلاتی ہے؟ جواب دینے کی کوشش کیجئے اور بتائیے کہ اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی آزاد نظم۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ ڈرامہ کا سب سے اہم اور لازمی جزو کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہیں، پلاٹ، مکالمہ، منظر نگاری یا موسیقی۔ یہ ہمارے آپشنز ہیں اور ہمیں چننا ہے کہ ڈرامہ کا سب سے اہم اور لازمی جزو کیا ہے۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی مکالمہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ لفظ روح کی جمع کیا ہے؟ بہت ہی آسان سوال ہے، تو ہمارے پاس آپشنز ہیں، روحیں،
ارواح روحانی یا ارواحوں؟ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی ارواح۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ نظم کی ضد کیا ہے، اپوزٹ کیا ہے، الٹا کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہیں غزل، نثر، قصیدہ اور مرثیہ۔ تو بتائیے سوال نمبر 7 کا صحیح اور درست جواب کیا ہے کہ نظم کی ضد کیا ہوگی؟ نظم کی ضد ہو جائے گی نثر، لہٰذا ہمارا صحیح اور درست جواب کیا ہوگا؟ دوسرا یعنی نثر۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ محاورہ کافور ہو جانا، یہ محاورہ ہے کافور ہو جانا کا درست مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں۔ پہلا آپشن ہے خوشبو پھیلنا، دوسرا ہے غائب ہو جانا، تیسرا ہے مر جانا یا چوتھا ہے بہت تیز دوڑنا۔ تو بتائیے کافور ہو جانا کا درست مطلب کیا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی غائب ہو جانا، کافور ہو جانا، غائب ہو جانا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ بیگم مؤنث کا درست مذکر کیا ہے؟ بتائیے ہمارے پاس آپشنس ہیں بادشاہ، نواب، شوہر یا صاحب۔ بتائیے بیگم مؤنث ہے اور اس کا درست مذکر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی نواب۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ اردو میں نظم معرہ سب سے پہلے کس نے لکھی؟ یہ ہمارا سوال ہے اور ہمارے پاس آپشنس دیے ہوئے ہیں نون میم راشد، اسماعیل میرٹھی، فیض احمد فیض یا اختر الایمان۔ تو بتائیے ان میں سے ہمیں چننا ہے کہ نظم معرہ سب سے پہلے کس نے لکھی؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی اسماعیل میرٹھی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ اردو میں پہلا ڈرامہ لکھنے کا سہرا کس کے سر ہے؟ یعنی اردو کا پہلا ڈرامہ لکھنے کا جو سرے ہے، پاگ ہے، پگڑی ہے، وہ کس کے سر ہے؟ یعنی سر فہرست کون ہے؟ یہ ہمارے سوال ہیں اور اس کے آپشنس دیے ہوئے ہیں آغا حشر کاشمیری، نواب واجد علی شاہ، امتیاز علی تاج یا امانت لکھنوی۔ تو بتائیے اردو میں پہلا ڈرامہ لکھنے کا سہرا کس کے سر ہے؟ یعنی اردو میں پہلا ڈرامہ لکھنے کا کام کس نے کیا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی نواب واجد علی شاہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ افسانہ عشق، یہ افسانہ ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے۔ سوال ہی کے اندر آپ کا جواب چھپا ہوا ہے، تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اگلا سوال ہے سوال نمبر 12۔ افسانہ عشق صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں ناول، داستان، ڈرامہ یا افسانہ۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی ڈرامہ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ انشائیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہیں مضمون، خاکہ، آپ بیتی یا سفر نامہ۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی مضمون۔ انشائیہ کا دوسرا نام مضمون ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ اردو ظرافت ہنسی مذاق کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے اور اس کے آپشنس دیے ہوئے ہیں اکبر الہ آبادی، مرزا سودا، غالب یا پطرس بخاری۔ تو بتائیے اردو ظرافت یعنی ہنسی مذاق کا آغاز کس شاعر سے ہوتا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی مرزا سودا۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔
طنز کے کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ ہمارے آپشنس ہیں، طنز کے 3 پہلو ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں خشک خط اور تلخ، دوسرا اور آخری ہے 5 یا 5۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ آپشنس میں ہم نے جواب کو لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا؟ 2 یعنی خشک خط اور تلخ۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ ڈرامہ افسانہ عشق پہلی بار کب کھیلا گیا؟ یہاں بہت ہی کنفیوز ہونے والی بات ہے کہ افسانہ عشق، یہاں نام کے اندر افسانہ لگا ہوا ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ افسانہ کی کتاب ہے ایسا کچھ، لیکن نہیں، یہ ڈرامہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے سوال آ چکا ہے کہ افسانہ عشق جو ہے ڈرامہ ہے یا ناول ہے یا افسانہ ہے، تو اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا یہ ڈرامہ ہے۔ پہلی بار کب کھیلا گیا، یعنی افسانہ عشق پہلی بار کب کھیلا گیا، یعنی ڈرامہ جو ہے افسانہ عشق پہلی بار کب کھیلا گیا، تو ہمارے پاس آپشنس ہیں 1857 میں، 1833 میں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 16، ڈرامہ افسانہ عشق پہلی بار کب کھیلا گیا؟ اس سے متعلق پیچھے بھی ایک سوال آ چکا ہے کہ افسانہ عشق ڈرامہ ہے یا افسانہ ہے یا کچھ اور ہے، تو اس کا صحیح اور درست جواب کیا تھا ہمارا کہ افسانہ عشق صنف کے اعتبار سے ایک ڈرامہ ہے۔ یہاں سوال پوچھا گیا ہے کہ ڈرامہ افسانہ عشق پہلی بار کب کھیلا گیا ہے، تو ہمارے پاس آپشنس ہیں 1857، 1833، 1901 یا 1885۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی 1833 عیسوی میں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 17 کی طرف۔ انسانی ظاہری اور باطنی حقیقی زندگی کے خلاصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے، اور اس کے آپشنس ہیں قصیدہ، ناول، مرثیہ یا مثنوی۔ تو بتائیے انسانی ظاہری اور باطنی حقیقی زندگی کے خلاصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی ناول۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 18، لفظ طفل کے اردو میں کیا معنی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ طفل ایک عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہے بچہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح اور درست جواب کیا ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی بچہ۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 19، الآخر الآیہ سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ یہ عربی جملہ ہے، اور اس کا جو آپشنس دیا ہوا ہے وہ ہے پہلی آیہ، آخری آیت تک، آدھی آیت یا آیت کا ترجمہ۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی آخری آیت تک۔ الا کے معنی طرف یا تک ہوتا ہے، آخر کے معنی آخر، اور الآیہ، آیہ کا مطلب آیت یا نشانی۔ تو اس کا صحیح ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ آخری آیت تک۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف۔ انسانی عمر کے کتنے مدارج یعنی مراحل مقرر کیے گئے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کا جو آپشنس دیا ہوا ہے وہ ہے 3، 5، 7 یا 10۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی 5۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 21 کی طرف۔ قصہ پن، پلاٹ، کردار، ماحول، زبان و بیان اور فلسفہ حیات کس صنف ادب کے بنیادی عناصر ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے، تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں افسانہ، ناول، ڈرامہ یا داستان۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟
اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی ناول۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 22، مشہور زمانہ ڈرامہ یعنی افسانہ عشق سب سے پہلے کہاں اسٹیج یا پیش کیا گیا؟ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں، شاہی دربار میں، محل کی چار دیواری میں، پبلک تھیٹر میں، لکھنؤ کے چوک میں۔ بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی محل کی چار دیواری میں۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 23 کی طرف، انسانی عمر کے مدارج کے لحاظ سے بچپن کی عمر کب سے کب تک تسلیم کی جاتی ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے اور ہمارے پاس آپشنس ہیں۔ پہلا آپشن ہے پیدائش سے 5 برس تک، 6 برس سے 9 برس تک، 7 برس سے 12 برس تک، یا 10 برس سے 15 برس تک۔ یہ ہمارے آپشنس ہیں، تو بتائیے اس کا صحیح اور درست آپشن کون سا ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی 6 برس سے 9 برس تک۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 24 کی طرف، لفظ خوبصورت کا مترادف کیا ہے؟ بتائیے ہمارے پاس آپشنس ہیں، بد شکل، حسین جمیل، خوش اخلاق، نیک بخت۔ تو بتائیے لفظ خوبصورت کا مترادف کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی حسین و جمیل۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 25 کی طرف، لفظ شمشیر تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہمارے پاس آپشنس ہیں، مذکر، مؤنث، اسم جمع یا صفت۔ تو بتائیے شمشیر مذکر و مؤنث کے اعتبار سے کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی مؤنث۔ شمشیر اردو میں مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے چند سوالات اور اس کے جوابات۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبوں کو جو اردو انوادک امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سوالات اور جوابات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔